تو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو کہ نصیحت بن جائے تمہارے لیے۔ اللہ رب العزت جگہ جگہ کلام مجید کے اندر، قرآن شریف کے اندر ہر جگہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت وہ اتنا کریم، اتنا مہربان کہ جب بھی اس کا بندے، اللہ رب العزت کے بندے ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہوں، اللہ رب العزت ہم اور آپ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہی ایک ایسا تنہا مالک ہے، یہی ایک ایسا خالق ہے ہمارا، جو یہی ایک ایسا بادشاہ ہے جو ہم سے کہتا ہے کہ اگر تم سے کوئی خطا ہو گئی ہو، صرف ایک بار میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں تمہاری لغزشوں کو معاف فرما دینے والا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ بس آپ گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ رب العزت کی طرف آ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ يَجِدْ لَهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یعنی وہ لوگ جو اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں، یعنی وہ لوگ جو گناہ کر بیٹھے ہیں اور پھر وہ اللہ رب العزت سے معافی چاہتے ہیں، اگر وہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جن لوگوں سے گناہ سرزد ہو گئے یا جن لوگوں کی خطائیں ہو گئیں، اگر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدق دل سے واپس آتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ کر چکے ہوں، جب بھی آپ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں خلوص نیت کے ساتھ آئیں گے تو اللہ رب العزت ہم اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ سے کتنا بڑا کیوں نہ گناہ ہو گیا ہو، آپ نے اب تک نمازیں چھوڑی ہوں، آپ نے زکوٰۃ نہ دیا ہو، آپ سے بدکاری سرزد ہو گئی ہو، یا آپ نے جھوٹ بولا ہو، یا اور کوئی دوسرے گناہ آپ نے کیے ہوئے ہوں، بس ایک بار اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ اور سچے دل سے کہہ دو، یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں ان گناہوں سے، میں نے اب تک جھوٹ بولا، اب جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے اب تک غلط بیانیاں کی ہیں، اب نہیں کروں گا، اب تک میں نے زناکاری کی ہے یا بدکاری کی ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی بندہ مجھ سے اس طریقے سے میری بارگاہ میں التجا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں، سبحان اللہ، اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں آئیں۔ آپ نے حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا۔ وہ ایک شرابی تھے، حضرت بشر حافی، جو بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ والوں میں سے آپ کا نام شمار کیا جاتا ہے۔ وہ ان کا پیشہ کیا تھا کہ وہ شراب پیتے تھے اور شراب بیچتے تھے۔ آپ کا پیشہ یہ تھا کہ آپ شراب بیچتے تھے اور شراب پیتے تھے۔ ایک دن آپ حسب دستور اپنی دکان سے نکلے شراب کی حالت میں، آپ دکان سے اپنی نکلے، دکان بند کر کے شراب کی حالت میں آپ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ وہ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، نشے کی حالت میں ان کے پیر ڈگمگا رہے تھے، تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک کاغذ زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے جس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ تو وہ ڈگمگاتے ہوئے پیروں سے وہاں پہ رکنے کے بعد اس کاغذ کو اٹھانے کے بعد اس کو چومنے کے بعد گھر پہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو لاتے ہیں، لانے کے بعد اس کے اندر عطر لگایا، اسے اچھے طریقے سے باقاعدہ صحیح تندرستی کے عالم میں اسے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ان کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے ایک قاصد بھیجا۔ اللہ نے ایک قاصد بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو میرا سلام کہو، اور ان سے کہنا کہ جن لبوں سے تم نے میرے نام کو چوما ہے کبھی بھی دوبارہ ان لبوں سے تم شراب نہ پینا۔ جب قاصد آتا ہے ان کے پاس، آنے کے پاس دستک دیتا دروازے کے اوپر، پوچھتا کون؟ کہا اللہ کا قاصد۔ کہا کیا ہوا؟ فرمایا اللہ تمہیں سلام کہتا ہے۔
اس نے کہا میں اتنا بڑا شرابی، میرا کام شراب کا پیشہ ہے، میں شراب بیچتا ہوں، دنوں رات شراب کے اندر خود میں مشغول رہتا ہوں، شراب پیتا ہوں، صرف ایک ٹکڑے کی بدولت، صرف ایک ٹکڑا چومنے کی بدولت اللہ رب العزت نے میری طرف قاصد بھجوایا ہے۔ تو حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدق دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گر گئے اور اپنے گناہوں کے سب روتے رہے یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آپ کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے گناہ گار۔ آپ شراب پینا اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتا ہے انما الخمر والمیسر، بے شک شراب جواں یہ سارے کے سارے حرام کام ہے۔ پھر وہ بندہ شراب پی رہا تھا اور ٹھہرا کون؟ جیسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ رب العزت نے اسے اتنا اعزاز و مرتبہ عطا فرما دیا کہ وہ اپنے وقت کے ولیوں میں سب سے اونچا مقام پر فائز ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہے توبہ کرنے کی فضیلت۔ آپ سچے دل سے آئے تو صحیح، اللہ رب العزت ضرور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت بڑا ہی کریم ہے۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، میں راستے سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ چوزے کھیل رہے ہیں، وہی چڑیا، وہ کھیل رہے ہیں، وہ اپنے آستانے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں وہاں پہ گیا، جانے کے بعد میں نے ان کو پکڑ لیا، اپنی چادر کے اندر انہیں میں نے چھپا لیا۔ ان پرندوں کی ماں آتی ہے، آنے کے بعد میرے سر پر بار بار چکر لگاتی رہتی ہے، بار بار چکر لگاتی رہتی ہے۔ تو میرا خیال آیا کہ شاید یہ اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ آپ فرماتے کہ آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی چادر کو ہٹا دیا، جیسے میں نے چادر کو ہٹایا فوراً وہ چڑیا دوڑتی ہوئی اپنے بچوں کے پاس آ جاتی ہے اور ان کے سر کو چومنا شروع کر دیتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر وہ چادر ڈال دی ان کے بچوں کے اوپر بھی، اور میں آپ کی بارگاہ میں لے کر آ گیا ہوں، آپ بتائیے اب میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان پرندوں کو چھوڑ دو۔ جیسے ہی پرندوں کو چھوڑتے تو دیکھتے کہ وہ چڑیا کی جو پرندے کی ماں ہوتی ہے وہ ان سے لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا، وہ تعجب کے اندر دیکھ رہا تھا ان پرندوں کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اس سے زیادہ بھی کوئی مہربان ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، اس سے زیادہ کون مہربان ہو سکتا ہے جو اپنے بچوں کو اس طریقے سے چھپائے ہوئے؟ فرمایا اس سے زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ توبہ بہت بڑی نعمت ہے، جس شخص کو نصیب ہو جاتی ہے وہ ولیوں کے مقام کے اوپر فائز ہو جایا کرتی ہے۔ تو توبہ ہر انسان کو کرنی چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دن میں 70 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ دستور رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر دن میں 70 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو پچھلا واقعہ سنا تھا بنی اسرائیل کا، جنہوں نے 99 قتل کیے تھے، جنہوں نے 99 قتل کر دیے۔ ایک راہب کے پاس پہنچا کہ ہمیں بتاؤ کہ اللہ میری توبہ قبول کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، تو تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے اس کا بھی قتل کر دیا۔ اس نے کہا جب میری توبہ ہی نہیں قبول ہوگی تو میں تجھے بھی مار دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے پورے 100 شخصوں کا قتل کر دیا تھا۔ جب 100 لوگ مکمل ہوئے تو ایک عالم کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ بتاؤ تمہارا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے۔ اس نے کہا میں نے 100 لوگوں کو قتل کر دیا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس شخص نے کہا، اس عالم نے کہا 100 کیا، اگر تم 1000 بھی قتل کر دیتے، اگر تم اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے پہنچ جاتے تو اللہ رب العزت تمہاری ان خطاؤں کو معاف فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ کہتا ہے پھر بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے توبہ کرنے کے لیے؟ آپ نے فرمایا، اس عالم نے فرمایا کہ تم جاؤ فلاں شہر کے اندر چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں اور انہی کے ساتھ رہنا اور دوبارہ اس بستی کی طرف نہیں لوٹنا۔ چنانچہ وہ شخص اپنی بستی کو چھوڑتا ہے اور نیکوں کی بستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب راستے میں کچھ ہی قدم بڑھائے تھے کہ ملک الموت آ جاتے ہیں، اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ ابھی اس نے توبہ نہیں کی ہے، ابھی وہاں تک نیکوں کی بستی تک نہیں پہنچا ہے، دل کے اندر خیال آیا کہ میں اس بستی کے اندر جاؤں گا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں گا، وہیں عبادت کے اندر لگ جاؤں گا۔ ابھی اس نے کوئی عمل نہیں کیا، اس نے صرف قتل کیا، اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی اچھا عمل نہیں کیا، صرف ابھی اس کے دل کے اندر ارادہ تھا، اس نے قدم بڑھایا، فرشتہ آیا اس کی روح کو قبض کر لے گیا۔ جب روح قبض ہو گئی تو دونوں فرشتے آتے ہیں، عذاب کے فرشتے بھی آئے، جنت کے بھی فرشتے آئے، جہنم کے فرشتے آئے۔ جہنم کے فرشتے کہنے لگے میں لے جاؤں گا، جنت کے فرشتے کہنے لگے میں لے جاؤں گا۔ ایک گنہگار شخص
جس نے 100 قتل کیے ہوئے ہوں، اور ان کے لیے، اس شخص کے لیے آپس میں بھیڑ کون رہا ہے، لڑائی کون کر رہا ہے؟ فرشتے لڑ رہے ہیں، جس نے کوئی اچھا عمل نہیں کیا ہے، جس نے کوئی اچھا عمل نہیں کیا ہے، اس شخص کے لیے بھیڑ کون رہا ہے؟ فرشتے آپس میں تکرار کر رہے ہیں۔ جنت کے فرشتے کہتے ہیں یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا اس لیے میں لے جاؤں گا، جہنم کے فرشتے کہتے ہیں اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے اسے میں لے جاؤں گا، آپس میں دونوں کی تکرار ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیجا، اللہ نے پھر ایک فرشتے کو بھیجا، ایک گنہگار کا مسئلہ ہے، فرشتوں پہ فرشتے وارد ہو رہے ہیں، ایک فرشتہ اور آتا ہے، اسے فیصل مان لیا گیا، اسے حاکم مان لیا گیا کہ جیسا یہ بتا دیں گے ہم ویسا کر لیں گے۔ اگر یہ کہیں دیں کہ عذاب والے فرشتے لے جائیں تو عذاب والے لے جائیں گے، اگر یہ کہہ دیں کہ جنت والے فرشتے لے جائیں گے تو جنت والے لے جائیں گے۔ وہ فرشتہ آتا ہے ان کے درمیان اور فیصلہ کرتا ہے کہ زمین کو ناپ لیا جائے، زمین کو ناپ لیا جائے، جس کی زمین کے قریب ہوگا وہ اس کو لے جائیں گے، یعنی اگر نیکوں کی زمین کے قریب ہوا تو اسے جنت کے فرشتے لے جائیں گے، اور جدھر سے آ رہا تھا یعنی بروں کی بستی کے قریب ہوا تو اسے جہنم کے فرشتے لے جائیں گے۔ ابھی اس نے چند قدم چلے تھے، ظاہر سی بات جو اپنی بستی سے نکلا ہوا تھوڑی دیر کے لیے گاؤں سے باہر نکلا ہوا ہو اور یہ جانا پھول میڑ ہو لیکن یہیں روڈ ہی پہ اس کا انتقال ہو جائے تو ظاہر سی بات ادھر کی منزل دور ہوتی ہے، ادھر کی منزل قریب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس شخص کا عالم تھا کہ وہ اپنے گھر سے نکلا تھا توبہ کرنے کے لیے، راستے کو ناپا گیا، جب راستے کو ناپا جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے حکم، زمین کو حکم فرما دیا نیکوں کی طرف تو سمٹ جا اور بروں کی طرف تو اور کشادہ ہو جا۔ ایک گنہگار کا مسئلہ جس نے 100 قتل کیے ہیں اس کے لیے صادر فیصلہ فرما رہا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ نیکوں کی بستی کی طرف جو تمہارا راستہ ہے وہ تھوڑا ہو جائے اور جو بروں کی بستی کی طرف فاصلہ ہے وہ اور کشادہ ہو جائے۔ جب ناپا گیا تو بروں کی بستی کا فاصلہ بڑا دور تھا اور نیکوں کی بستی کا فاصلہ بڑا نزدیک تھا۔ تو ان واقعے سے، بنی اسرائیل کے واقعے سے ہم اور آپ کو پتہ چلتا ہے، اگر ہم اور آپ صدق دل سے گناہوں کی معافی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر مانگ لیں تو اللہ رب العزت ضرور بے ضرور، کتنے بڑے کیوں نہ ہم گنہگار ہوں، اللہ رب العزت ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر خلوص ہونا چاہیے، گناہ کے اوپر شرمندگی ظاہر ہونی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے توبہ کریں، یا اللہ ہم سے گناہ ہوا تو ہوا، دوبارہ کبھی بھی میں گناہ نہیں کروں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، اس طریقے سے جس طریقے سے اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ تو جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اگر آپ کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کر چکا ہو اور آپ اگر اس گناہ کے اوپر ابھارتے ہیں، اس گناہ کا نام لے لے کر کہتے ہیں، مثلاً کوئی شخص یہ کہنے لگے، کوئی شخص حج کرنے کے لیے چلا جائے، کوئی شخص توبہ کر کے حج کرنے کے لیے چلا جائے اور آپ اس کے بارے میں یہ افواہ اڑائیں کہ اب تک تم نے گناہ کا کام کیا، اب تم حج کرنے کے لیے چلے گئے، تو اس طریقے سے جب آپ کسی کو ابھاریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ گناہ آپ سے واقع نہ ہو جائے، جب تک اللہ رب العزت آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کر دے گا تب تک آپ کو موت واقع نہیں ہونے والی ہے۔ تو جو لوگ گناہوں سے توبہ کر چکے ہیں آپ ان کے گناہوں کو دوبارہ دہرایا نہ کریں، یہ ہمارے لیے مناسب ہے، بہتر ہمارے لیے یہی ہے کہ جو لوگ بھی گناہوں سے توبہ کر چکے ہیں ہم اور آپ ان کے گناہوں کے پیچھے نہ پڑا کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظاہر سی بات ہے سب سے بہتر انسان تو وہی شخص ہے جو دوسرے کے رازوں کی پاسداری کر لے، دوسرے کے رازوں کو چھپا لیا کرے۔ تو اگر ہم میں سے کسی کے گناہ ہو جائیں تو ہر شخص کو چاہیے کہ ان کے گناہوں کے اوپر انگلی نہ اٹھائی جائے بلکہ ان کے گناہوں کو دبانے کی کوشش کی جائے۔ میں نے پچھلا واقعہ آپ کو سنا، کتنا بڑا بھی گنہگار شخص کیوں نہ ہو، آپ بتائیں ذرا، یہ کرتا ہے، اس کو دھونے کے لیے آپ کو ایک بالٹی پانی کی ضرورت پڑے گی، جب آپ اسے دھوئیں گے تو ایک بالٹی پانی کی ضرورت پڑے گی اسے پاک کرنے کے لیے، اور آپ کی عمر کتنی؟ 70 سال آپ کی عمر ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں صرف ایک بار اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے کہتے ہیں یا اللہ مجھ سے گناہ ہوا تو ہوا، اب نہیں کروں گا، اللہ رب العزت آپ کے 70 سالے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، سبحان اللہ، وہ اتنا مہربان ہے۔ تو جو لوگ گناہوں سے توبہ کر چکے ہیں ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ، ہر انسان، ظاہر سی بات نسل آدم سے ہم اور آپ، غلطیاں تو ہوں گی ہی، غلطیاں ہم میں سے ہر شخص سے واقع ہوں، ظاہر سی بات ہم فرشتے نہیں، ایسا نہیں کہ ہم فرشتے ہیں جو ہم سے کوئی گناہ نہ واقع ہو، گناہ واقع ہوگا، لیکن بس یہ ہے کہ گناہ کر کے جو بندہ جو گناہ کر کے گناہ کے اوپر ڈٹ جائے تو شیطانی میں سے آ جاتا ہے، شیطان لوگوں میں سے آ جاتا ہے، اور جو گناہ کر کے توبہ کر لے وہ اللہ کے معزز بندوں میں سے آ جاتا ہے۔
تو اگر ہم اور آپ سے اب تک گناہ ہوئے ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، لغزشیں ہوئی ہیں، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیں صدق دل سے. اور اگر ہم نے کسی کے حقوق کے یہاں پہ گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جن کا تعلق اللہ سے ہے، اور دوسرا وہ گناہ ہوتا ہے جن کا تعلق کسی انسان سے ہوتا ہے. جن کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے وہ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دے گا. جیسے مثلاً آپ نے نماز چھوڑی، آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، یا اللہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، اور آپ اس کی قضا کر لیں، اللہ رب العزت آپ کے اس گناہ کو معاف فرما دے گا. یہ اللہ رب العزت اور بندے اور اللہ رب العزت کے درمیان کا معاملہ ہے. دوسرا وہ گناہ ہوتا ہے جو بندہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے. مثلاً کیسے جس شخص نے کسی کی غیبت کی ہو، تو اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ شخص نہ معاف کر دے جس کی تم نے غیبت کی ہوئی. یا تم نے کسی کا ناحق پیسہ مارا ہو، یا تم نے کسی کو ظلماً مارا ہو، یا تم نے کسی کے حق کو ضبط کر لیا ہو، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں، اللہ رب العزت آپ کی توبہ نہیں قبول کرے گا. سب سے پہلے آپ نے جس کا حق مارا ہے آپ اس سے توبہ کریں، جا کے آپ اس سے معافی مانگے، اس کے بعد میں اللہ رب العزت ہم اور آپ کو معاف فرما دے گا. تو 2 چیزیں پتہ چل، جن کا تعلق اللہ سے ہے وہ آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور اللہ سے توبہ کریں، اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور جن کا تعلق کسی انسان سے ہے، آپ نے کسی انسان کے دل کو دکھایا ہے، یا آپ نے کسی کے پیسے مارے ہیں، یا آپ نے کسی کی زمین ہڑپی ہے، یا آپ نے کسی کو ظلماً مارا ہے، تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ پہلے اس شخص سے معافی طلب کریں جس سے آپ نے تکلیف پہنچائی ہے، اس کے بعد میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگیں. میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اللہ رب العزت ہمارا کو ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے.